لیکن میں ابتداءً انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ آج معاشرے نے قرآن کریم کو جو سمجھا ہے وہ اس تناظر میں سمجھا ہے کہ قرآن کریم صرف برکت والی کتاب ہے۔ معاشرے کی اکثریت نے قرآن کریم کو اس تناظر میں سمجھا ہے کہ یہ قرآن صرف برکت والی کتاب ہے۔ اس بات سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور میری کیا مجال ہے کہ میں انکار کروں۔ قرآن یقیناً برکت والی کتاب ہے، اس سے بڑی برکت والی کتاب دنیا کے اندر اور کوئی نہیں۔ لیکن صرف یہ سمجھنا کہ یہ صرف اور صرف برکت والی کتاب ہے، اس بات سے میں بذات خود اتفاق نہیں کر سکتا۔ اور جب میں اس بات کو واضح کروں تو امید ہے کہ آپ حضرات بھی اس کے ساتھ اتفاق کر لیں گے کہ میری بات ٹھیک ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، معاشرے کی اکثریت نے یہ سمجھا ہے کہ یہ قرآن صرف برکت والی کتاب ہے، لہذا جب ہم کسی دکان کا آغاز کرتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، دکان میں مدرسے سے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی ہم کروا دیتے ہیں کہ دکان میں برکت آ جائے۔ کسی گھر میں ہم جاتے ہیں، گھر کو چینج کرتے ہیں، نئے گھر میں جاتے ہیں، بلا کر بچوں کو قرآن خوانی کرواتے ہیں، برکت والی کتاب ہے۔ کسی مل فیکٹری کا افتتاح کرتے ہیں تو قرآن کھول کر قرآن خوانی کرواتے ہیں، کیوں؟ برکت والی کتاب ہے کہ برکت آ جائے۔ معاشرے نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ اس سے برکت آئے گی، بھلے پورا سال قرآن شوکیس کی زینت بنتا رہے، کوئی قرآن کھول کر اسے ہاتھ نہ لگائے، اسے پڑھے نہ، لیکن افتتاح کے وقت میں برکت یاد آ جاتی ہے۔ یہ عام طور پر رجحان ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ قرآن اس دکان کے اندر پڑھا جاتا ہے، چھوٹے بچے جب اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس قرآن میں پڑھتے پڑھتے یہ آیت بھی آتی ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ جب اس قرآن کی بچے تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے قرآن کی یہ آیت بھی آئے گی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پڑھتے پڑھتے قرآن کی یہ آیت بھی آئے گی کہ انصاف کرو، ظلم نہ کرو۔ پڑھتے وقت یہ آیت بھی آئے گی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ سود نہ کرو، سود حرام ہے، حلال کاروبار کرو۔ یہ آیتیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ بچے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ یہ کس کو آواز دی جا رہی ہے؟ صاحب دکان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ برکت تو حاصل کرتے ہو، نیت تو برکت کی ہے، لیکن بابا سود بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے، دھوکہ اور فراڈ بھی حرام ہے، ناپ توڑ میں کمی کرنا بھی حرام ہے۔ یہ آیتیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ بولتے نہیں آپ؟ آئیں گی۔ لیکن دکان والا کیا کہتا ہے کہ بچوں تم پڑھتے جاؤ، سود جانوں میں، قرآن جانے میں جانوں، جھوٹ ہے قرآن جانے میں جانوں، دھوکہ فراڈ ہے چلتا رہے گا، تم پڑھ ہی لو تاکہ کیا ہو جائے؟ تاکہ برکت ہو جائے۔ فیکٹری کا مالک، مل کا مالک، دکان کا مالک، بازار کا مالک، گھر کا مالک، جب یہ قرآن گھر میں پڑھا جائے گا تو کیا اس قرآن کے اندر یہ آیتیں نہیں آئیں گی کہ ماں باپ کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آؤ؟ شوہر کو حکم نہیں آئے گا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو؟
بیوی کو یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ اپنے شوہروں کا خیال رکھو. بولتے نہیں آپ؟ یہ ساری چیزیں آئیں گی نا. لیکن سمجھا کیا ہے کہ برکت والی کتاب ہے، بس برکت ہی یاد آئے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اس کتاب کی وجہ سے لوگ کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان اور اسلام کی روشنی میں آ جائے. تو میں کہوں گا کہ قرآن برکت والی کتاب ہے، لیکن برکت والی کتاب بعد میں ہے، ہدایت والی کتاب پہلے ہے. سمجھ آ گئی؟ قرآن ہدایت والی کتاب پہلے ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اسی قرآن کے اندر قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ کیا ہے. قرآن میں اللہ نے بڑے واقعات بیان کیے ہیں، بڑے قصے ہیں گزشتہ اقوام کے، گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں. یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا مضمون ہے. لیکن صرف کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس سے بندہ مزے لیتا رہے. یہ عبرت ہے، گزشتہ قوموں کے عذابوں کا تذکرہ ہے، گزشتہ قوموں پر سختیاں آئی ہیں تذکرہ ہے. اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ گزشتہ لوگوں نے جو خرابیاں کی اللہ کو ناراض کر کے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تم بھی اگر وہی حرکتیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا اسی طرح عذاب آ سکتا ہے. یہ عبرت، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس قرآن میں عبرت ہے، نصیحت ہے. یہ سورۃ الکہف ہے جی. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف اولها وآخرها كانت له نورا من قدمه الى رأسه ومن قرأ كلها كانت له نورا من الارض الى السماء. فرمائے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اول حصے کا اور آخری حصے کا، تو یہ سورہ کہف، اس کی جو تلاوت ہے اس آدمی کے لیے پیر سے لے کے سر تک نور بن جاتا ہے. یہ سورت نور بن جاتی ہے. ومن قرأ کلھا، اور جو شخص پوری سورہ کہف کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، تو اس آدمی کے لیے کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، زمین سے لے کر آسمان تک پوری فضا اس کے لیے نور بن جائے. یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت ارشاد فرمائی. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، من قرأ اول آیات من الکہف عصم من فتنة الدجال. ایک روایت میں فرمایا من قرأ 10 آیات عصم من فتنة الدجال. اور ترمذی کی روایت میں من قرأ 3 آیات عصم من فتنة الدجال. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کی تلاوت کرے، اور ایک روایت میں حافظہ کا لفظ ہے کہ جو 10 آیتوں کو یاد کرے، دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت کرے گا. دوسری روایت میں فرمایا کہ جو 3 آیات کی تلاوت کریں وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو ابتدائی آیات کی تلاوت کرے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اب دجال کا فتنہ یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے سب کی. وہ انتہائی سخت وقت ہوگا، اور وہ وقت ہوگا کہ جو قیامت کے قریب ہوگا. اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ صبح کو آدمی اٹھے گا تو مومن ہوگا،
اور شام کو سوئے گا تو کافر ہوگا. اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ سورہ کہف ہے جی. اس کی جب تلاوت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت الذی تقرأ فی سورۃ الکہف لا تدخلوا الشیطان تلک اللیلہ، کہ جس گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی جائے اس رات کو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. رات کو گھر میں شیطان ہو داخل. آپ جاگ رہے یا نہیں؟ میں حدیثیں بتا رہا ہوں آپ کو، حدیثیں سنا رہا ہوں. فضیلتیں ہیں یہ. رات کو تلاوت کرو گھر میں شیطان نہیں آئے گا. تو کیا جب دن میں کریں گے تو دن کو آئے گا؟ دن کو بھی نہیں آئے گا. مطلب یہ ہوا کہ جب جب گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان کا ڈیرا، شیطان کی جگہ. آج کل گھروں میں اختلافات ہیں. کیوں؟ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے نا، نفس کی وجہ سے ہوتا ہے. غصہ آ جاتا ہے، بات خراب ہو جاتی ہے، پھر نفس سے اور نفس پر شیطان حاوی ہے. تو شیطان نے پٹیاں پڑھائی، باتیں بنی، اختلاف بنے، گھر اجڑ گیا. اور جب سورہ کہف کی تلاوت کی جائے تو گھر شیطان سے خالی ہو گیا، نفس بھی پاک ہو گیا. جب نفس پاک ہوا شیطان حملہ آور نہیں ہوگا. جب شیطان حملہ آور نہیں ہوگا تو بات خراب نہیں ہوگی، تو گھر ایک اچھا ہو جائے گا، ماحول ٹھیک ہو جائے گا، پیار اور محبتیں پیدا ہو جائیں گی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بینہ وبین الجمعتین، کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے. کس دن؟ جمعے کے دن. بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کا معمول ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے جو نہیں پڑھتے. اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے پورے 8 دن اللہ اس کی حفاظت کر دیتا ہے. جمعے سے لے کے جمعے تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر اس درمیان دجال آ جائے نا تو اللہ دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، گھر میں انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. ایک طرف گھوڑا بندھا ہوا ہے، دوسری طرف چھوٹا بچہ چارپائی پہ سو رہا تھا. رات کو اس نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی اونچی آواز سے. جب آواز اونچی ہو جاتی ہے تو گھوڑا حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، بدکتا ہے وہ. اب جب گھوڑا حرکت کرتا ہے تو اس کے شور کی وجہ سے بچہ پریشان ہو جاتا ہے. جب یہ سلو آواز کرتا ہے، خاموشی سے پڑھتا ہے، گھوڑا بھی سکون سے ہو جاتا ہے اور بچہ بھی سکون سے ہو جاتا ہے. پھر چلتے چلتے پھر شوق آ جاتا ہے، پھر بلند آواز سے، پھر یہی کیفیت ہوتی ہے. پھر آواز کو آہستہ کرتا ہے، سکون ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ اپ ڈاؤن سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی، صبح ہو گئی. صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ رات کو اس طریقے سے میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، جب آواز اونچی کرتا تھا تو گھوڑے کو بھی حرکت آ جاتی، بچہ بھی پریشان. جب آرام سے پڑھتا سکون. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے برا، اگر تو ساری رات بلند آواز سے اسی طرح تلاوت کرتا نا تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول، یہ جو حرکتیں ہوتی رہی اس وقت فرشتے نازل ہو رہے تھے. اگر فجر تک یہ معمول اسی طریقے سے جاری رہتا تو مدینہ والے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، تیرے فرشتے. اس لیے اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک روایت میں محدثین نے لکھا ہے کہ جب سورہ کہف اللہ پاک نے نازل فرمائی، یہ پوری سورت ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے، وقفے وقفے سے نہیں ہوئی. اور جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی 70,000 فرشتوں کے حصار میں نازل ہوئی.
اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے جب یہ سورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نازل فرما رہے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سورت کی اہمیت کتنی ہے, اس کی عظمت کتنی ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم یہ ہے کہ جمعے والے دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں, اپنے گھروں کے اندر بھی تاکید کریں اور مستورات کو بھی یہ دعوت دیں, یہ فضائل ان کو سنائیں, اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دے کر ان کو اس طرف متوجہ کریں. اور بچپن سے جب بچوں کی اس طریقے سے عادت بنے گی نا تو پھر یہ سلسلہ لمبا چلا جائے گا. ہم اور آپ ہوں یا نہ ہوں لیکن بچے کی ایک عادت بن جائے گی, وہ جب تک کہ سورت کی تلاوت جمعے والے دن نہیں کرے گا اسے قرار اور سکون نہیں ملے گا. تو اس لیے اس کا اہتمام جو ہے یہ کرنا چاہیے. سورہ کہف کی جو ابتدا ہے یہ اللہ پاک نے الحمدللہ سے کی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور اس سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے, اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا اللہ پاک نے لفظ سبحان سے کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. مفسرین نے دونوں کے درمیان وجہ ذکر کی ہے کہ بھئی یہ وجہ کیا ہے کہ پہلی صورت میں سبحان کو ذکر کیا اور دوسری صورت میں الحمدللہ کو ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بھی دونوں کے درمیان جوڑ ہے, تعلق ہے, ربط ہے. قرآن کی ہر آیت جو بعد میں آ رہی ہے پچھلی والی آیت کے ساتھ تعلق ہے. بعد کی جو صورت ہے پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا ایک جوڑ ہے. اور یہاں جوڑ اس لیے ہے کہ پہلے اللہ نے سبحان کو ذکر کیا اور ان سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحان, اور دوسری صورت میں الحمدللہ کو ذکر کیا. بخاری شریف میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے جو بخاری کی آخری حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کریم کو بڑے پسندیدہ ہیں, زبان پر ادا کرو بڑے ہلکے ہیں, آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں, لیکن عمل کے ترازو میں اس کا وزن دیکھو تو سب سے زیادہ بھاری ہے. اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, آپ بھی پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے, بڑی قدر اور بڑی قیمت ہے. تو ان دو کلموں میں پہلے پیغمبر نے سبحان اللہ کو ذکر کیا, سبحان کو, اور دوسرے کلمے میں الحمدللہ کو ذکر کیا. اور یہی یہاں پر اللہ نے پہلی صورت میں سبحان کو ذکر کیا اور دوسری صورت میں اللہ نے الحمد کو ذکر کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا کمزور ہے, یہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا, کمزور ہے. اللہ کی ذات اونچی ہے, اونچی ہے, سب سے اونچی ہے, اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت انت اثنیت علی نفسک, کہ اے اللہ جیسی تعریف کرنے کا حق ہے نا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے, ہم اس طرح تعریف نہیں کر سکتے. شان تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے. یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرنے کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا. ما عبدنا حق عبادتک, ہم تیری عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے. فرمایا کہ بھائی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے بندوں کے اوپر نہیں چھوڑی, وہ اللہ نے خود اس کا آغاز کیا. ایک اللہ نے اپنی تعریف اور ایک اپنے پیغمبر کی تعریف, یہ بندوں کے اوپر نہیں چھوڑی دو چیزیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہے کمزور, شوق میں آ جاتا ہے, محبت میں آ جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ اپنی زبان سے میری تعریف کر رہا ہو
لیکن اس کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکل جائے کہ جو تعریف کے بجائے تنقیص اس کے اندر ہو، کمی آ جائے، تو کہیں یہ انسان کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی ناقص فہم کو لے کر میری تعریف کو شروع کرے، میرے حبیب کی تعریف کو شروع کرے، اس لیے اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ خود اللہ میدان میں آئے اور آ کر اللہ نے کہا کہ میری تعریف اس طرح کرو جس طرح میں تمہیں سمجھاؤں۔ اس لیے اللہ نے الحمدللہ ہی خود کہہ کر ہمیں کہا کہ تم نے میری تعریف کرنی ہے تو الحمدللہ کہہ کر میری تعریف کیا کرو۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، کہا تم کیا تعریف کرو گے اپنی زبانوں پہ، تم کیا مقام سمجھو گے؟ اس لیے اللہ نے طریقہ سمجھایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب تیری شان ہم نے بلند کی ہے۔ تو ان دو چیزوں کی تعریف اللہ نے اپنے ذمے لی، یہ سمجھانے کے لیے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں الحمدللہ الذی انزل الحمد سے شروع کیا۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت کے نزول کا سبب کیا ہے؟ کیوں نازل ہوئی یہ سورت؟ سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، ظاہر ہے کافروں کے اوپر ایک مصیبت آ پڑی، پریشان ہوئے، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بتوں سے کچھ نہیں ہوگا، مانگنا ہے تو بتوں کو چھوڑ کر اللہ سے مانگو۔ اب یہ بات لگ گئی ان کو کہ بھئی یہ کیا ہوا، کافی عرصہ چلتی رہی دشمنی، بڑے بڑے مخالف ہو گئے، راستے ڈھونڈتے رہے کہ بھئی کوئی ایسا اعتراض کا موقع ہمیں مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو پریشان کریں، اور پریشان کرنے کے بعد یہ خود کہہ دے کہ میں نعوذ باللہ میں جھوٹا ہوں، میں غلط ہوں۔ اس لیے کہ ظالم، دشمن، مخالف جب ان کے پاس کوئی صحیح طریقہ نہ ہو اپنے مخالف کو، اپنے مقابل کو زیر کرنے کے لیے، تو مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں، حربے استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی عزت بھی آگے پیچھے کرنا پڑی، لوگ کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے، آج کا نہیں ہے۔ تو اس لیے مشرکین نے تنگ آ کر یہ مشورہ کیا کہ بھی مدینہ میں یہود رہتے ہیں، یہود اہل کتاب ہیں، تورات والے ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے پاس علم ہے، جا کر ان سے کوئی رہنمائی حاصل کی جائے کہ بابا بتا دے گا، کچھ سمجھا دیں گے وہ ہمیں، کوئی خفیہ پوائنٹ ہمیں آ جائے گا، کوئی بات ان کی کمزور آ جائے گی کہ جن کو ہم پکڑ لیں گے اور پھر ان کو زیر کر دیں گے۔ یہود کے پاس گئے،